امان بیٹے کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ اپنی بیٹے کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے ان کا سانس لینا بھی محال ہوا تھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے اس قدر گھٹن زدہ ماحول بنائے ہوئے تھے کہ والدہ صاحبہ کو ساڑی کے پلو سے منہ ڈھکنا پڑا تھا۔ مجھے رحاب چاہیے، زبیر نے جو دھوکہ مجھے دی ہے وہ اس سے بہت بھاری پڑے گا مام۔ امان کھڑکیوں سے پردے ہٹاتا ماں پر چیخا تھا، وہ لڑکی نہیں ہے تمہارے لائق، وہ اس دیوانگی پر ساڑ پیر کے وہ اب میری ضد ہے اور یہ ضد میں پوری کر کے دم لوں گا۔ وہ جو قالین پر بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اسی وقت قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹے وہ اس کے راستے میں کسی دیوار کی طرح حال ہوتی، آپ جائیے ڈیڈ کے پاس، بھائی مجھے ابھی اس زبیر اس کی بہن سے اپنی توہین کا حساب لینا ہے۔ انہیں سامنے کھڑی ماں کو ہوش سے دور کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ امان بچے، انہیں یہ لگا تھا کہ یہ امان کی وقتی ضد ہے، مگر رحاب کی شادی کو 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی وہی پہلے والی کیفیت ہی، روح ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ اسما نے ہوٹل بالکونی میں برف سے مٹھیاں بھرتی رحاب کو ٹوکا تھا، جو یہاں آنے کے بعد اسمن کی کسی بات یا ڈانٹ کو ہاتھ میں نہ لا رہی تھی۔ لگتی اسوی آپ بھی آئیے، اسے وہاں بلاتی وہ دوبارہ اسی مہم میں مصروف ہو گئی۔ اف روح، کیسے ہاتھ سرد پڑ گئے ہیں تمہارے، چلو اندر۔ اسما نے ہاتھ سے برف پھینکتے ہوئے اس کی ٹھنڈ سے جمتی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے رگڑی تھی۔ چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں۔ اس کا بازو اپنے بازو میں دبوچے وہ اسے واپس کمر میں کھینچ کر لے گیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ زبردستی بستر پر لٹانے جانے کے بعد کمبل اوڑھنے پر اس نے ہاتھ سے احتجاج کیا تھا، اور تم اس بوڑھے انسان کی جان ہو برفانی بالو۔ اسما نے پاس کھانے کی ٹالی سے سوپ کا باؤل نکالا، اب اس کے لیے اگلی جدوجہد رحاب کو وہ سوپ پلانا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ یہ جلدی سے ختم کرو، شاباش جلدی دو۔ اسے جبراً ایک ایک چمچ منہ میں ٹھونسے ہوئے وہ کسی مزاحمت کو ملحوظ ہاتھ نہ لا رہا تھا۔ حسبی کل ہم واپس جائیں گے تو میں 2 دن آرام کروں گی، یونی نہیں جاؤں گی۔ اس نے موقع ملتے حسبان کے سامنے اپنے ننھے مطالبات رکھے تھے، جو پڑھائی کے معاملے میں اس کے کسی ڈرامے کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا۔ جی ضرور، شکر مناؤ کہ ویکینڈ پہ تمہیں لے آیا ہوں، جہاں اسما نے اس کی فریاد فلفور رد کی تھی۔ اسوی پڑھائی چھوڑ بیوی 3 ماہ رہ گئے ہیں، تم ایگزامز دے کر جتنا آرام کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ آپ کو میری وکالت کی ڈگری مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے پوچھا، میں تمہاری اس ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آنے والا۔ اس سے جان سے میں بھی نہ آیا تھا، میری دوست کی کالا گہ، مجھے اب آپ سے بات نہیں کرنی۔ اسی دوران سرہانے پر کے موبائل پر یعنی کہ مسئول ریکارڈ بس نے اسمن کو ٹھینگا دکھایا، لو بھائی یہ اہمیت ہے ہماری۔ انہیں بھی برا سا منہ بناتے سوپ کا باؤل واپس ٹال میں رکھا جو کہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ السلام علیکم، رحاب نے جیسے ہی کال اٹھا تو عینی کی بجائے زبیر کی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وعلیکم السلام زبیر بھائی، کیسے ہو؟ رحاب نے احترام سے جواب دیا، بہت خوش کیونکہ تمہارے زبیر بھائی بابا اور تم پھپھو جان بننے جا رہی، وہ بھی ساتھ میں اسمان سے براہ راست مخاطب تھا۔ پھپھو نہیں حالا۔ اس سے پہلے رحاب کچھ کہہ دی، عینی کی آواز کانوں میں گونجی تھی جو زبیر کے بابا حاضر توقع تھی، بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ محترمہ خود کہاں ہے؟ وہ بھی خوشی سے جھومی تھی، یہی ہے، بس تم خود اس کو کہہ تم پھپھو بننے والی ہو، حالا نہیں۔ عینی کو موبائل تھماتے ہوئے وہ نیا حکم صادر کر کے، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ عینی کے موبائل پر کرتے ساتھ رحاب نے اسے بھی مبارکباد پیش کی تھی۔ مبارک، لیکن اپنے بھائی کی غلط فہمی دور کر دو ورنہ ہمارا ساتھ والا جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ ابھی بھی نبرد آزمائی کے در پہ تھے۔ حد کرتی ہو عینی، تم نے دادو کو بتایا؟ رحاب کو اس کے بچپنے پر ہنسی بھی آئی تھی، زبیر نے سب سے پہلی کال تمہیں ملائی ہے؟ دیکھا میرے بھائی مجھے نہیں بھولتے، عینی نے جیسے ہی جواب دیا وہ مزید ہواؤں میں پرواز کرنے لگی تھی۔ زیادہ ان کی سگی مات بنو۔ اس نے رحاب کو بھی نہ بخشا تھا، گھٹے تم بس جلدی سے واپس آؤ، ہمیں تمہاری بھتیجی کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ زبیر نے عینی کے کان سے منہ جوڑے نیا اعلان کیا، لو دیکھ لو ان کے کام۔ عینی اس کی جلد بازیوں پر دم بھرتی رہ گئی، میں کل آ رہی ہوں بس۔ اوہو، بات کرتے کرتے موسم کی خرابی کے بعد سے رابطہ منقطع ہوا تو رحاب نے غصے سے موبائل دیکھا، جہاں کبھی سگنل آ رہے تھے تو کبھی جا رہے تھے۔ اسوی عینی ایکسپیکٹ کر رہی، اس نے فوراً اپنی خوشی پاس بیٹھے اسما سے بانٹی، ماشاءاللہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ وہ بھی اس خوشخبری پر نہال ہوا تھا، بس کل ہم واپس جائیں گے، مجھے زبیر بھائی کے ساتھ مل کر بیبی کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ وہ بھی زبیر جتنی ہی جلد بازی سے کام لے رہی تھی۔ تو حکم اسوی کی جان، لیکن ابھی یہ دوائی لو اور سو جاؤ، تمہارا بخار ابھی سے قابو نہ کیا تو نہ شاپنگ ہوگی اور نہ واپسی۔ اسما نے پاس رکھی دوائی کی خوراک اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے پانی کا گلاس سمایا تھا۔ 2 دن پہلے جیسے ہی وہ دونوں یہاں پہنچے تو اسی شام ٹھنڈ لگنے سے رحاب کو بخار کی شکایت ہوتی، جو
وقت بڑے وقت دوائی لینے کے بعد قابو آیا تھا۔ شاباش سو جا اب۔ اسے دوائی دینے کے بعد سرہانے پر لٹاتے ہوئے اسما نے جھکا اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ اطمینان سے آنکھیں بند گئی تھی۔ چوٹی یہ کیسی ہے؟ زبیر نے بہت پیاری بیبی پنک رنگ کی فراق والا ہینگر رحاب کے سامنے لہرایا تھا۔ زبیر بھائی یہ دیکھے، اس نے بھی ایک گرے ٹی شرٹ زبیر کو دکھا۔ یہ لڑکیوں کے کپڑے تھوڑے ہیں، اس نے شرٹ دیکھتے ساتھ منہ بگاڑ لیا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو رحاب نے بھی اسے تانگ کیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، تم کرو بھتیجے کی شاپنگ اور میں کرتا ہوں اپنی بیٹی کی شاپنگ۔ اس نے نیا حل پیش کر دیا۔ اینی ٹھیک ہے تھی، آپ بہت ضدی انسان ہے۔ وہ بھی بھائی کی ضدی فطرت پر عاجز آئی تھی۔ بھائی کس کا ہوں؟ زبیر اس بات کا الزام بھی اسے دیتا۔ بیٹی کی شاپنگ میں مصروف ہو گئے تو رحاب بھی دکان کی دوسری طرف مدوج قطار میں ننھے بچوں کے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے واہ، تمہارے تو رنگ ڈنگ ہی بدل گئے ہیں، پہلے تو بہت حاجن بی بی بنی پھرتی تھی، لگتا ہے اسمن شاہ کے رنگ میں پوری طرح رنگ گئی ہو۔ اسی اسنا میں دکان میں قدم رکھتا امان اس کے پہننے اوڑھنے پر طنز کے تیر برسا گیا، جو زعفرانی رنگ کی فراق پر میرون گرم شال دونوں کندھوں پر اوڑھے ہوئے تھے، جبکہ بالوں کا اونچا جوڑا سر سے دوپٹہ سرکنے کے باعث نظر آ رہا۔ تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ رحاب تو اس کے طنز پر ہی شاد ہوئی تھی۔ جب وہاں آتے زبیر نے اس کی بات کا جواب دیا، زبیر بھائی پلیز مجھے سر پر دوپٹہ دو۔ اس قدر زبیر کو ہی خاموش کروایا تھا۔ تم تو بات ہی نہ کرو، تمہاری غیرت کا معیار تو میں دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال کسی اور کو لانے کا کہتے ہو، بہن کو رخصت کسی اور کے ساتھ کرتے ہو۔ مجھے زبیر کو بھی دل کھول کر جلی کر سنائی تھی تیری زبان۔ زبیر اس پہ جپڑنے کو تھا جب رحاب نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ بھائی جانے دے۔ تمہارا بھائی جانے دے بھی دے، میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دے سکتا۔ اپنی رسوائی نہیں بولا میں، اور نہ تم لوگوں کو بھولنے دوں گا۔ انگلی اٹھا کر انہیں دمکانے پر اتارا۔ کیا کرے گا بتا؟ میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دکھا تو تیرے پورے خاندان کو صفحاتی سے مٹا دوں گا۔ اگر رحاب نے اس کا بازو نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ امان سے گتھم گتھا ہونے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ ایک دفعہ کڑی سے رحاب نے اسے جاتا دیکھ کر زبیر کو ہی صبر کا مظاہرہ کرنے کا کہا۔ یاد رکھنا میری بات، زبیر حسن نام ہے میرا۔ میں دھمکیاں نہیں دیتا، دھجیاں اڑاتا۔ اس کی چیخو پکار سے گرد و نواح بہت سے لوگ پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دکان پر بھی باقی چھوڑا ہے، یہ سب لے کر آئے ہو؟ اینی نے 2 درجن شاپنگ بیگز دیکھتے ہوئے ان دونوں کا چہرہ بڑھ بڑھ دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے ان دونوں نے کچھ باقی نہیں چھوڑا ہوگا۔ لاؤنج کے صوفے پر رحاب کے پہلو میں بیٹھی عابدہ بیگم نے بھی اینی کی بات سے اتفاق کیا۔ یہی سمجھ زبیر بھی اینی کے پاس جا کر نشست سنبھال کر، رحاب تم ٹھیک ہو؟ اینی نے رحاب کے ادھر چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ تھک گئی ہے گڑیا، کل کے سفر کی تھکان تھی، اس پر میں نے آج پورا دن شاپنگ میں گزار دیا اس کا۔ زبیر نے بات سنبھالتے ہوئے جواز پیش کیا۔ میرا بچہ، میں چائے بنواتی ہوں تمہارے لیے۔ اماں جان کو بھی وہ خاموش اور تھکی تھکی لگی تھی۔ بالکل نہیں، چھوٹی چائے خود بنائی گو، ہم سب پئیں گے تمہارے علاوہ۔ تم پیو گی فریش ملک؟ زبیر نے اگلی ہدایت جاری کرتے ہوئے اینی کے ننھے ارمان ہاک میں ملائے تھے۔ آدھے پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح زبیر نے اس کے کھانے پینے پر سخت نظر رکھی ہوئی تھی، وہ خود بھی اسے سختی سے اکتانے لگی تھی۔ زبیر کی بات مانتی وہ باورچی خانے کا رخ کر گئی، لیکن امان کی دھمکی اور کچھ دیر قبل ہوئی زبیر کی اس سے جرب پر وہ ابھی تک خائف تھی کہ امان اپنی انا کی تسکین کے زبیر کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے گا۔ چھوٹی بجے گھبراؤ نہیں، اس حویث کو میں سیدھا کر لوں گا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہاں آتے زبیر نے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں بھائی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے منہ لگنے کی۔ وہاں بادشاہی تک پہنچے تو اس کا غصہ آپ نہیں جانتے۔ اسے عصمت کے رد عمل کا خوف علیحدہ تھا۔ لو جی بہن بھائی، میری برائیاں کر رہے ہیں۔ وہاں آتے عصمت نے دروازے سے ہی ان دونوں کو روک لیا۔ جو اس بات پر ہماری جنگ ہوگی کھانے کے بعد۔ زبیر بھی اپنی دھن میں بولا۔ مجھے میرا جرم تو پتہ چلے پہلے۔ رحاب کے قریب چل کر آتے ہوئے وہ بھی دہائی دینے لگا۔ گڑیا کی سوشل لائف تم نے ختم ہی کر دی ہے، ہر وقت ساتھ استاد کی طرح اس کی پڑھائی کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم۔ زبیر نے کے بعد دیگری لفظی وار کیے تھے۔ اچھا تو اب یہ بات اینی کے سامنے ہوگی، مجھے بھی تو اپنے دفاع کے لیے کوئی وکیل چاہیے۔ عصمت نے بھی نیا موضوع چھیڑ دیا۔ میری توبہ، جو میں وکیلنی صاحبہ کے خلاف مقدمہ لڑوں۔ چھوٹی، یہ تم دونوں میاں بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے، مل بیٹھ کر ڈسکس کر لو۔ بھائی بھائی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا ہوا لو؟ عصمت نے اس کے جھکے سر کی طرف دھیان دیا جو چائے کپوں میں انڈیلتی ہنسی الجھی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے وہاں آتی ملازمہ کے ہمراہ چائے کی ٹرے باہر بھجوائی تھی۔ میں اپنی روح کا چہرہ پڑھ کر دل کا حال پتہ لگا لیتا ہوں، جانتی ہو نا تم۔ اس کی تھوڑی کو جھکا گردن اونچی کرتے ہوئے عصمت نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ منمنائی تھی۔ عصمت نے آنکھیں مونتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ آئی ریئلی لو یو، اس نے بہت آہستگی سے اعتراف کیا تھا۔
لو یو ٹو ڈارلنگ، بس تمہارے بھائی کے گھر اتنا رومانٹک ہونا ہلاکن غلط نہیں ہے۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتا وہ پیچھے ہٹا تھا، آپ بھی نہ۔ تو آپ خود بھی ہنسی پشیمان ہوتی، اب چلو باہر، تم سامنے نہیں ہوئی تو دل ڈوبنے لگتا ہے تمہارے اسبی کا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیتا وہ بھی پڑتے جذبات میں بولا تھا، چلیے۔ رحاب نے بھی لمبی سانس کھینچی تھی، چلو۔ اسی لیے وہ کچن سے باہر نکلا تھا۔ امان رات گئے اپنی گاڑی ویران سڑک پر بے سبب دوڑا رہا تھا، تبھی اسے محسوس ہوا کہ گاڑی مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ یہی لگا تھا کہ کچھ دیر قبل زبیر کو دی گئی دھمکی کے بعد اس نے امان کی جاسوسی میں اپنے کالندے چھوڑ دیے ہیں۔ اس نے گاڑی جیسے ہی ویران سڑک کے کنارے روکی تو اس تعاقب کرتی گاڑی سے بھی دو نقاب پوش افراد باہر نکلے اور اس کی گاڑی کا شیشہ بجایا، جس کے نتیجے میں وہ ان سے الجھنے کے لیے گاڑی سے باہر آئے تو وہ دونوں افراد اسلحے سے لیس تھے۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ لوگ اسے لیے شہر کے کسی کم آبادی والے مقام پر موجود پرانی کھنڈر نما عمارت میں لائے تو امان کا کلیجہ مکوایا تھا۔ میں جو بھی ہوں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے جنید خود بھی سامنے موجود کرسی پر ٹک گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سہمتے ہوئے کرسی پر براجمان ہوا۔ دشمن کا دشمن دوست ہو تو ہم دونوں کی دشمن ایک ہی ہے۔ رحاب جمال، تم ہو کون؟ امان کو بس اس کا چہرہ دیکھنے کا تجسس تھا۔ اس کا پرانا دشمن ہم دونوں کا مقصد اس کی بربادی ہے۔ جنید نے بلاخر نقاب اتارا، مگر امان کے لیے وہ چہرہ بالکل اجنبی تھا۔ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ رحاب کی طاقت وہ اسفند ہے اور اسفند کی کمزوری رحاب ہے۔ ہمیں بس اس کمزوری کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ رحاب نہیں جانتی کہ اسفند کا باپ اس کے والدین کا قاتل ہے، اور اسفند یہ سب جانتے بوجھتے ساری زندگی اپنے باپ کے جرم پر خاموش رہا۔ جنید نے پوری روداد اس کی نظر کی۔ تم کہو گے اور وہ مان لے گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی، لیکن یہی بات اسفند اپنے منہ سے کہے گا تو وہ مانے گی بھی، اور پھر اسفند کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال کرے گی۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت اور تمہاری مدد درکار ہوگی۔ جنید اب مطلب کی بات پر آیا تھا۔ کیسی مدد؟ امان کی تذبذب میں مبتلا ہوا۔ فی الحال مجھے محفوظ مقام پر پڑنا چاہیے تاکہ میں اپنا کام آسانی سے کر سکوں، اور ان سب میں تم میری مدد کرو گے۔ جنید نے ہاتھ میں پکڑی ریوالور کی نوک اپنی سیاہ جیکٹ سے رگڑ کر صاف کی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی ہے۔ ننھی پڑی کو خود سے لگائے۔ رحاب کی آنکھیں تشکر سے بھیگی تھی۔ بابا پر جو گئے اس کے پاس چل کر آتے۔ زبیر نے بیٹی کو خود میں بھیجا تھا۔ جی نہیں بھائی، یہ خوب اینی ہے، بس یہ آنکھوں کا رنگ آ پڑ گیا ہے۔ رحاب نے اس کا برم پہلی فرصت میں توڑا۔ تم نے لمحے میں پارٹی بدل لیتی ہو چھوٹی۔ زبیر نے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا جو ان مواقع پر سہیلی کی سگی بن جایا کرتی تھی۔ لاؤ ادھر میری جان۔ بیڈ پر بیٹھی اینی نے بازو پھیلا کر بیٹی کا مطالبہ کیا۔ لو مطلب میری چھوٹی سی بیٹی؟ تھماتے ہوئے زبیر شیریں انداز میں سوال گو ہوا تو رحاب کے سامنے اینی کا چہرہ سرخ اناری بڑا تصویر کی کال ہے۔ رحاب نے تو لاکھوں شکر کیا کہ اسی دم اسفند کی کال آئی کا بہانہ بناتی وہ وارڈروب سے ہی نکل گئی تھی۔ نہیں تو باز آ جا کرے زبیر۔ اینی نے رحاب کے جاتے ہی پاس بیٹھے زبیر کو تقریباً ڈانٹا تھا۔ میری ایک بات ذہن نشین کالو بلی، بیوی ہمارے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ تم سمیت میری جان ہوں گے، لیکن تمہاری جان صرف میں ہی رہوں گا تا قیامت۔ نو شراکت۔ بیوی کی گود میں موجود بیٹی کے گلابی گال جھک کر باری باری چومے تھے۔ یہ انوکھی منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ اینی اس کے بچپنے پر مشکل ہنسی روک پائی تھی۔ اینی نے جس ہاتھ میں بیٹی کی ننھی ہتھیلی تھام رکھی تھی اسی کے گرد اپنے ہاتھ کا ہزار بنا کر زبیر نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ کہاں ہو تم رخ؟ رحاب نے جیسے ہی کال اٹھایا اسفند کا انداز حساس سا تھا۔ ہاسپٹل سے متصل جواب دیا، کیونکہ شام میں جب دادی اور اماں جان گھر گئی تھی وہ اسفند کو بتا کر ہی یہاں اینی کے پاس رکی تھی۔ گھر کون آئے گا؟ اسفند نے اگلا سوال پوچھا۔ آپ یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں، گھر آؤ تم۔ اسفند نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ کیا ہو گیا اسفی؟ جو کہہ رہا وہ اپنی بات مکمل کر وہ رابطہ ختم کر چکا تھا۔ اسفی ان کو کیا ہو گیا؟ رحاب کے لیے اس کا بدلہ رویہ کسی پہیلی سے کم نہ تھا۔ زبیر اور اینی کو حیدرآباد کہتی وہ ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ نگران میں شاہ حویلی پہنچی تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رحاب نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی کی دہلیز عبور کرنے کے بعد ہاتھ میں قدم رکھا جہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسوی دادو اسوی، شبنم اس کے
گھبراتے ہوئے اسمن اور دادو سمیت ملازمہ کو بھی پکارا تھا۔ سرپرائز اسی دوران بجلی بحال ہوئی تو پورا حال اس کے استقبال میں سجا ہوا تھا۔ بہت ہی بلکھڑ ہو میری ویڈنگ اینیورسری بھول گئے تم، اسمن اس کا بازو تھامے اسے ہال کے درمیان لگے میز کے پاس لایا جہاں کیک مرکز میں پہلے سے سجا ہوا تھا۔ میرے دماغ سے ہی نکل گیا، وہ اپنی کمزور یادداشت پر افسردہ بھی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا دماغ ہے اس لیے کیپیسٹی بھی کم ہے۔ اسمن نے اس کے سر پر ہلکے سے چپیڑ لگا کر تانگ کیا۔ چلو کی کاٹو، دادی نے اسے غصے لگایا، ماتھا چوما تھا۔ جلدی کرو، اسمن چوڑی لی اس کے پاس آیا تو ان دونوں نے مل کر ویڈنگ اینیورسری کا کیک کاٹا تھا۔ گرینڈ سیلیبریشن ہم اپنی پرنسس کے ساتھ کریں گے۔ کیک کاٹنے کے بعد اسمن نے پہلے اسے پھر دادی جان کو کیک خود کھلایا تھا۔ تھینک یو۔ رحاب نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھیے اسفی کتنی پیاری اسمائل ہے اس کی۔ اسمن کے کندھے سے سائڈ جوڑے وہ موبائل میں کھینچی کے ننھی پڑی کی تصویر اسے دکھائی جا رہی تھی۔ تم سے کم، اسمن نے دلربا انداز میں جواب دیا۔ آپ جلدی نہ بلاتے تو ہم اور سیلفیز بنا لیتے بیبی کے ساتھ۔ انہیں موقع ملتے ہی حسرت بھی ظاہر تھی، تمہیں میں نہ بلاتا تو تم نے تو واپس ہی نہیں آنا تھا۔ اسمن نے اس کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ واقعی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے چھوڑ کے آنے کو۔ اس نے بھی اسمن کی بات کی کھلے دل سے تائید کی تھی۔ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا ایک بہت مناسب حل ہے۔ وہ اپنے مطلب کی بات پایا تھا کیا؟ رحاب نے بھی موبائل لاک کرتے ہوئے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہماری اپنی بیٹی، پھر تمہیں کوئی اسے دور بھی نہیں کرے گا۔ کیسا لمحوں میں چہکا تھا اسپی، وہ حیا سے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ ویسے میری بھی خواہش بیٹی کے بالکل تم جیسی، بس اس کی نیند ماں پہ نہ جائے۔ میری نشئی بیوی، رحاب نے سر جھکا کر اس کے سینے سے لگایا تو اسمن نے اپنی خواہشات ظاہر کی، لیکن دو جملے مکمل ہونے سے قبل ہی وہ تکان کے باعث گہری نیند میں جا سکتی تھی، جس پر اسمن بھی آ ہی بڑھ سکا تھا۔ آج زبیر نے بہت بڑے پیمانے پر بیٹی کا عقیقہ رکھا تھا، جس کے سب انتظامات اسمن رحاب نے بہت ذمہ داری سے کروایا تھا۔ رحاب کی پیدائش کے بعد یہ اس گھر میں گونجنے والی پہلی کلکاری تھی، جس کی آبدہ بیگم کو بھی بہت خوشی تھی۔ انہیں پہلی نظر میں پوتی مرحومہ بیٹی کا عکس لگی تھی، جس کے چہرے کے بہت نقوش ماں کے بعد اپنی پھوپھو سے بھی ملتے تھے۔ اس کا نام میری گڑیا رکھے کی زبیر نے ننھی شہزادی رحاب کے سپرد کی تھی۔ واہ جی، بڑا پروٹوکول ملا ہے۔ اسمن نے بھی بیوی کی حیثیت پر اسے داد دی تھی۔ اس کا نام ہم رباب رکھیں گے۔ رحاب نے ننھی شہزادی کی ماتھا اردو سے لگا کر نام منتخب کیا تھا، رباب۔ زبیر کی آنکھیں کسی احساس کے تحت بھیگی تھی۔ جی رباب زبیر حسن۔ انہیں بھتیجی کے کان میں اس کا مکمل نام دہرایا۔ بہت پیارا نام ہے، اینی کو بھی نام پسند آیا۔ میری بیٹی، زبیر نے بیٹی کے پھولے ہوئے سرخ گال بڑے بڑے چوم لیے۔ اب رونا دھونا ہی چلے گا، یہ کیک بھی کاٹنے کا ارادہ ہے۔ نہیں، خوشی کے آنسو بہاتی سانس کے کندھے سے سر لگایا تو رحاب اور زبیر کو ٹوکا تھا۔ شور چلو گڑیا صاحب کو لیے۔ وہ بیٹی کے استقبال میں تیار کردہ کیک کو کاٹنے کے لیے سجے ہوئے میز کی طرف بڑھا تھا۔ اس کیک پر ویلکم پرنسس زبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ یونیورسٹی سے چھٹی والے دن رحاب نے بہت اصرار پر دادی کو راضی کیا کہ وہ اسے اپنے مشہور زمانہ بریانی کی ترکیب بتائے، جس کے گن اسمن بھی گاتا تھا۔ اسمن کے لیے آج وہ دادی سے تمام طریقہ کار خود سیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ دادی کا تفصیلی طریقہ اسے خاصا پیچیدہ معلوم ہو تھا۔ لو سیکھ کے تم چوں گارداری۔ اس کے چہرے پر آتے ہلکی بڑے تاثر دے کر پتیلے میں چمچ ہلاتی دادی نے طرز کیا کہ آپ والی بریانی اتنی مشکل سے بنتی ہے دادو۔ رحاب نے پتیلے میں جگہ جہاں دم لگانے کے لیے دادی نے پتیلے کے ڈھکن کے گرد کپڑا لپیٹ کر اسے پوری طرح ڈھانپا تھا۔ کھاتے وقت پتہ نہیں چلتا۔ دادی اس کے اکتاہٹ پر سوال اٹھا کہ بالکل بھی نہیں۔ اس نے بھی شرارتن نام سانس لایا۔ بے شرم، دادی نے اسے شرم دلوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ تصویر آگے ہے، میں آتی ہوں۔ اسمن کے قدموں کی چاپ سنتے وہ کچن سے باہر دوڑے تھے آرام سے، پتہ نہیں اسے کب عقل آئے گی۔ دادی اس کی جلد بازی پر سہلاتی سلاد بنانے کی طرح متوجہ ہوئی تھی۔ اسپی وہ کمرے میں پہنچ تو اسمن الماری میں غصہ اپنے لیے کسی سوٹ کا انتخاب کر رہا تھا۔ جی مسز اسپی، اسمن نے سر باہر نکال کر جواب دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رحاب نے اس کے ہاتھ میں سوٹ کا ہینگر لٹکا دے کر طلب کیا۔ ہم دونوں جا رہے ہیں آفیشیل ڈنر پر۔ اسمن نے اعلانیہ طور پر اعلان کیا، مگر میں تو آج کھانا بنا رہی تھی آپ کے لیے۔ اس کا چہرہ یکدم اترا تھا۔ ارے واہ، میری روح کھانا بنا رہی ہے، اس سے بھی تعجب ہوا۔ جی دادو کی نگرانی میں، پھر تو ہم گھر ہی ڈنر کریں گے۔ اس نے سوٹ واپس الماری میں ٹانگا تھا۔ آپ چینج کر لیں، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اس کی بات پر خوش ہوتی
وہ کمرے سے نکلی تھی کہ دروازے تک پہنچتے ہوئے سر بردہ سے چکرایا تھا۔ اوئے روح، کیا ہو گیا؟ ہاں دادی جان جلدی آئیے۔ اسمن کی نظر اس کے لڑکھڑاتے ہوئے جس پر پڑی تو اس نے دوڑ کر رحاب کو بازو میں تھاما تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ساتھ اسمن کی بھی جان پڑ بنی تھی۔ دادی نے اسی دم ڈاکٹر کو کال کر کے حویلی بلوایا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے دوران اسمن کمرے کے باہر بین تالاب کی مچھلی کے مانے چکر کاٹا تھا۔ فکر کی بات نہیں، آپ کی وائف امید سے ہے۔ چیک اپ مکمل کرنے کے بعد اسمن کو کمرے میں بلا کر ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے بآواز بلند اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ کوشش کریں ان کے خوراک میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، پہلے ہی یہ بہت ویک ہے۔ ڈاکٹر نے بیر سے ٹیک لگائی۔ نیم دراز رحاب کے چہرے کی طرف اس کی توجہ دلوا جو لمحوں میں زد بڑا ڈاکٹر کی سب ہدایت سنتی۔ دادی انہیں لیے کمرے سے نکلی تو اسمان دوڑتا ہوا بیوی کے پاس جا بیٹھا تھا۔ روح میری جان، تھینک یو سو مچ۔ اسے خود میں سموتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکے تھے۔ حسبی، مجھے یقین نہیں آ رہا میں کوئی خوابو اب بے یقینی کی کیفے میں دپا کر یہ تو ہمارے خوابوں کی خوبصورت تعبیر ہے۔ ہماری محبت کو کتنی پیاری منزل عطا کر ہے ہمارا رب، لیکن اب تم نے بہت خیال رکھنا اپنا ہمارے بیبی کا۔ آئی سمجھ اس کو اعتماد میں لیتا وہ ملائمت سے سمجھانے لگے۔ جی، وہ بھی شماتے ہوئے سبا میں سہلا گئی تھی۔ میری جان، میری روح۔ اسمان نے اسے خود سے لگا اپنے قریب کیا تھا۔ دادی نے خوشخبری کے اگلے دن زبیر کی طرف مٹھائی بجوائی۔ رحاب کی گود ہری ہونے پر آبدہ بیگم کو بھی دلی خوشی ہوئی تھی۔ وہ صرف اسے سگی بیٹی کہتی ہی نہیں، مانتی بھی تھی۔ اینی اور زبیر بھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ اینی تو خوشخبری سنتے ساتھ ہی بیٹی کو لیے اگلی صبح ہی شاہ ولی آن ٹپکی تھی۔ مبارکہ مبارکہ، میں حالہ بننے والی ہے۔ رحاب فریش جوس پی کر ہٹی ہی تھی جب اینی رباب کو اٹھائے اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ بہت سیانے ہو، پڑھائی سے بچنے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ رحاب کو تنگ کرنے لگی۔ ایسبی کہہ رہے کہ وہ جونی بارات کالے گا، لیکن جو فائنل سیمیسٹر کے ایگزامز ہیں میں نے لازمی دینے۔ اس نے چھوٹے سے کمبل میں لپٹی رباب کو اٹھاتے ہوئے اسے لگایا۔ یہ ہوئی نہ بات، رکو گے نا آج؟ اسے امید تھی اب اینی کچھ دیر یقیناً وہیں رکے گی۔ ہاں، زبیر کو کہہ دیا ہے میں نے کہ آج میں نے اپنے رحاب سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بھی اٹھلاتے ہوئے بولے، شکر ہے۔ اس سے بھی تسلی ہوئی تھی۔ رحاب اب رو کیوں رہی ہو میری جان؟ اینی نے جیسے ہی غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں ڈھیر دور نمکین پانی جمع تھا۔ اللہ کتنا مہربان ہے اینی، ورنہ پہلی اولاد کو کھو دینے کے بعد میں تو خود کو ختم کرنے چلی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی بے مقصد بے معنی ہو گئی ہے۔ خوشی کے اس موقع پر اسے پہلی اولاد کو کھو دینے کا غم بھی شدت سے یاد آیا تھا۔ تابی تو کہتی کہ مایوسی کفر، میں نہیں کہتی تھی کہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ اینی نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ تصویر بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں اسمان کی تعریفوں کے بل باندھے تھے۔ ہاں، ہماری باتیں کرنی آئی تھی اور تم اپنا اسفی نامہ کھول کے بیٹھ گئی۔ اینی نے جان بوجھ کو ستائش لایا تاکہ اس کا رونا دھونا بند ہو۔ اینی زبیر بائی کے رنگ میں رنگتی جا رہی، تم اس کی بڑھتی شوخیوں کا الزام سیدھا زبیر کے ساتھ گیا تھا۔ اف، کتنا باریک ہاتھ ہو گیا تمہاری لڑکی۔ اس کا تھپڑ مارنے پر اینی کا دایاں کندھا شدت سے دکھا تھا۔ میری بیٹی کا خیال نہ ہوتا بیٹ سے دھکا دے دیتی تمہیں میری جان۔ رحاب نے نظر بر رباب کو دیکھا جو ان دونوں کے جھگڑے کے باعث نیند سے جاگتی جمائے لینے لگی تھی۔ یہ ویسے تمہارے پاس کتنی خوش رہتی ہے۔ اینی نے بھی دھیان دیا تو وہ نہریلی معلوق رحاب کے بازو میں برسکون پڑی تھی۔ تو ڈبل ٹرپل رشتہ ہے میرا حال ہے، پھپھو اور ممانی بھی تو ہوں۔ انہیں کہیں حوالے پیش کے تو رباب بھی نہ سمجھی میں مسکرائی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ بزرگ ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جنید نے ریوالور کی نوک اس کی 17 سالہ پوتی کے ساتھ بڑھتی تھی۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ پوتی کو ریوالور کی نوک پر دیکھتے ہوئے بولی دادی بے تربیت تھی۔ چھوڑ دیا میرے پیارے چچا، لیکن اب سچ بتاؤ۔ جنید نے ریوالور خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی سے دور کی تو وہ دوڑتی ہوئی دادی کے گلے جا لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا بڑے شاہ جی نے زہرا بیگم سے زیادتی کی کوشش کی تھی۔ ان کے مزاحمت میں وہ گھبرا کر باہر آگے پھر اس انسان نے جیسے جیسے بیان دینا شروع کیا، جنید کے اشارے پر اس کے دوست سے بیان موبائل کے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ پھر آگ لگی تو میں نے صاحب سے کہا کہ ہم فائر بریگیڈیئر کو بلا دیں، تو انہوں نے مجھے جھڑک کر باہر نکال دیا اور جو گیراج میں پیٹرول پڑا تھا وہ نیکسی کے دونوں طرف سے اندر انڈیل دیا تاکہ آگ مزید بھڑک اٹھے اور وہ دونوں زندہ نہ بچ سکے۔ وہ انسان ہی زندہ بن گیا تو اس انسان نے ایک ہی سانس میں سب اگل دیا، جس پر جنید اور اس کا دوست مکاری سے مسکرائے تھے۔ شاباش چچا شاباش۔ جنید اس کا کندھا پوری قوت سے تھپتھپاتے ہوئے داد دی، تم تو کہ اب سید اسفند دلاور شاہ صاحب موبائل پر محفوظ ویڈیو دیکھتے ہوئے جنید اپنی فتح کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ارے واہ، ہماری جگہ پہ قبضہ۔ اسفند کمرے میں آیا تو رحاب اپنی چہیتی کو دائیں بازو کے حصار میں لیے سو رہی تھی۔ انہیں مسکراتے ہوئے وہ منظر موبائل کے کیمرے میں
اتارا تھا۔ لوگ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے وائسکی سے بیٹھ کے کنارے پر ٹکنے کے بعد اس نے رحاب کے ماتھے پر آئے بالوں کی لٹی کان کے پیچھے کی تھی جو دائیں جانب میں کروٹ کرنے کے باعث گالوں پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ فیشی ابھی ابھی سوئی عصمت نے اسے ہانسی دم کی دھیمی آواز میں پکارا تھا۔ وہ اس سے گھوٹے پہ بیٹھی تھی۔ اینی کہاں؟ عصمت نے جھک کر باب کی گلابی ناک چومتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ بیچاری پورا دن اس کے ساتھ تھکتی رہتی ہے۔ میں نے بولا کہ ابھی وہ سکون سے سو جائے، اسے میں فجر تک اپنے پاس سلاؤں گی، انہیں بچی کا کمفرٹر درست کرتے ہوئے بتایا تھا۔ ایسے مجھے اس چھوٹی سی پری سے شدید جلسی ہو رہی ہے اس وقت۔ مجھے تو لگتا ہے کل کو اپنے بچوں سے بھی جلوں گا۔ عصمت نے بچگانہ انداز میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ کتنی بری بات ہے اس میں رحاب اس کے وسوسوں برہنہ ہوئی تھی۔ اچھا پاپا سوری۔ عصمت نے دونوں کان پکڑ معذرت کی تو اسی دوران رباب منمناتے ہوئے نیند میں گردن ہلانے لگی تھی۔ عصمت کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی رحاب بچی کو تھپتھپا کر سلانے لگی۔ عصمت ہونٹوں پر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھتا ہے کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ زبیر صبح سویرے بیوی اور بیٹی کو لینے شاہ ویلی پہنچا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے اس نے انگلی میں گن گن کر گزارے تھے، جس کے دوران بی بی 100 دفعہ ویڈیو کال ملا کر اس نے رحاب اور اینی کو الگ پریشان کیا تھا کہ اسے صاحبزادی کا دیدار کروا دیا جائے۔ اینی نے تنگ آ کر اسے صبح ہی گھر بلا لیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے جائے۔ اکرم چچا آپ یہاں ناشتے کی میز پر بہت خوشگوار ماحول تھا۔ جب روتا ہوا صاحب کا ضعیف ملازم شاہ ویلی پہنچا تھا، میری مدد کرے شاہ، جس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کھانے کی میز سے اٹھے۔ عصمت سے التجا کی۔ ہوا کہ عصمت بھی گھبرا گیا۔ وہ میری پوتی، ان کی زبان بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا چچا؟ عصمت نے ان کے پاس اگر کندھا چوتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ انسان ان کی حالت دیکھا اینی رحاب دادی جان بھی گھبرائی تو زبیر نے عصمت کو اسے اکیلے میں لے جانے کا کہا تھا۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ عصمت اور زبیر انہیں لیے اسٹڈی کا رخ کر گئے۔ مگر وہ لوگ ہیں کون؟ عصمت تمام ماجرا سے ان کا خود میں حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے جمال اس کی بیوی کی جان لی۔ ان کا اگلا جملہ زبیر اور عصمت کے ساتھ جوڑ گیا۔ اس بات کو اس سے معاملے سے کیا تعلق؟ زبیر بھی ہکا بکا تھا۔ وہ دمکا کر گیا کہ اگر اس کا اعتراف میں نے رحاب بیوی کے سامنے نہ کیا تو وہ میری بیٹی۔ بات کہتے کہتے وہ دارے مار کر رونے لگا۔ آپ کو چہرہ یاد ہے ان کا؟ زبیر تو ہمیں سے ضبط کے وہ لوگ ناکام تھے۔ یوسی حبیث کی حباثت ہے۔ زبیر عصبی کڑی سے کڑی ملاتا حتمی نتیجے کو پہنچا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کو۔ زبیر نے ظہیر کو تسلی دی اور گھر کے باہر موجود گارڈز کے ہمراہ انہیں پولیس اسٹیشن بھیجا تھا۔ ناشتے کا خوشگوار ماحول ایک دم کسی بحث زدہ عالم میں تبدیل ہوا تو رحاب کو پریشان دیکھتے ہوئے دادی نے اینی کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا، جبکہ عصمت اور زبیر بھی پولیس اسٹیشن ہی نکل گئے تھے۔ رحاب کو تو کال پر جھوٹی کہانی سنا کر عصمت نے کچھ حد تک کال کر لیا تھا، مگر زبیر کی بیوی باتیں پکڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کسی قسم کا رابطہ نہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ عصمت تقریباً دوپہر 2 بجے گھر واپس پہنچے تو دادی کو سب سچ سچ بتا کر کمرے کا رخ کیا۔ کچھ نہیں، روح سے بیٹھ سے اترتا دیکھ کر عصمت نے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود ہی اس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہمارے پرانے ملازم ہیں، ان کو مدد چاہیے تھی ہماری۔ میں نے کر دی۔ عصمت نے انداز ہلکا پھلکا رکھا تھا۔ آپ اور زبیر بھی اتنا زیادہ پریشان تھے۔ رحاب ابھی بھی فکر مند تھی۔ روح بیٹی ذات کا معاملہ تھا نا، ہم خود بھی تو بہن بیٹی والے ہیں، اس لیے تھوڑے